ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں امریکہ کی سوسائٹی کو یا ورلڈ وار 2 کے بعد یورپین سوسائٹی کو، تو ایک جنگ کے اندر 5 کروڑ بندہ مارنے کے بعد آؤٹ آف اے سڈن ان لوگوں نے ترقی شروع کر دی. تو کیا وہ انڈیویجولس ٹھیک ہو گئے تھے یا کلیکٹیولی سوسائٹی کی جو اسٹیٹ تھی اس نے ایسا سسٹم نافذ کر دیا تھا کہ یار اب جو ہے ہم نے صحیح طریقے سے چلنا ہے، ہم نے جنگوں سے انحراف کرنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کے کھڑے کرنا یہ ہے؟ کنہوں نے کہا تھا؟ یورپینز نے. نہیں، کون تھے وہ انسان؟ دیکھیں، آپ جب مجھے کوئی چیز کوٹ کریں گے احسن، تو میں پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آسمان پہ لکھ دی گئی تھی؟ غیب سے کسی کو علم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کچھ خود فیصلہ کیا تجربات تھا. ہیں، کچھ مشاہدات ہیں، کچھ چیزوں سے انسان گزرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ بہتری ہونی چاہیے، اس میں یہ چیزیں. اور وہ جو ڈیوائن چیزیں ہیں، میں اس کے لیے ڈیوائن کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ مجھے فخر ہے اس پر کہ میرے خدا کا پیغام کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور مجھے یہ فخر ہے کہ وہ پیغام اتنا لاجیکل ہے، اتنا ریشنل ہے کہ اس سے انحراف ممکن نہیں رہتا، امکان ہی باقی نہیں رہتا جب آپ اس جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس پہ ہم آگے چل کے آپ سے کریں گے بات جی. کہ آپ یعنی میں خدا کی جگہ خالق کا لفظ بول لیتا ہوں تاکہ سبھی لوگوں کے لیے وہ بالکل ٹھیک. تو میں کریٹر کہہ دوں گا، خالق کہہ دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی میرے اندر وہ جو موجود چیز ہے اس کے لیے ترازو، میں نے یہ لفظ اس لیے ریپیٹ کیا بار بار کہ آپ کو، میں جب چیزیں سنتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ملحدین اس کو جب نیچر کہہ دیتے ہیں اور ہم اس کو اس جگہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو کر رہی ہیں، یہ بہتر ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ جو بہتری ہو رہی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کی فروحات ہیں. یعنی آج ایک مسئلہ پیش آیا ہے اور اس کے اندر میں کہاں سے دیکھوں گا، جو بنیادی ترازو ہے وہ وہی رہے گا. بالکل ٹھیک. اور وہ ترازو مجھ سے یعنی میری شخصیت سے متعلق ہے، میرے اندر سے متعلق ہے. جب میں یہاں پر کسی چیز کو رکھ کر دیکھتا ہوں تو مجھے پھر باہر سے اس کی ضرورت نہیں رہتی. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر سے ضرورت نہیں رہتی تو میں یاد دہانی کی بات نہیں کر رہا. یعنی یاد دہانی کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے. وہ خدا بنانے والا، کریٹر، خالق، وہ بھی یاد دہانی کرا رہا ہے. وہ آپ کے اندر کے اس انسان کو بار بار جگاتا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں تمہیں معلوم ہیں اور تم انحراف کر رہے ہو. یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ کہ انسان غلطی زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ عادت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انسان غلطیوں کا نہیں، انسان عادتوں کا پتلا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے. غلطی تو ایک دفعہ کر لی اس نے، اب اس کے بعد وہ اس غلطی کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیں یہ جو سزاؤں والا معاملہ ہے، پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں نے ایک صاحب کو سنا، سزائیں ہیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ سزا بغاوت کی ہے، غلطی کی نہیں، اس کو اب ایکسپلین کرنا پڑے گا. یعنی جب میں یہ کہوں گا کہ غلطی کی سزا ہے، بالکل، تو یہ ایک معنی ہے اس کے. میں کہتا ہوں بغاوت کی سزا. بغاوت کی سزا کیا ہے؟ میں نے غلطی کی اور مجھے پتہ چل گیا کہ غلطی ہے اور میں کہتا ہوں میں کروں گا، تو وہ بغاوت ہے. تو بغاوت ہے نا یہ. بالکل ٹھیک. یہ کس سے بغاوت ہے؟ یہ بنانے والے سے بغاوت ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاف نہیں کروں گا. تو غلطی ایک مرتبہ ہو گئی، 2 مرتبہ، یعنی ایک طرح سے آپ نے غلطی کی. میں غلطی کر لینے کی نفی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جب وہ میری عادت بن جاتی ہے تو اصل میں اب یہ وہ پرابلم ہو گیا ہے جس میں نے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا. یہ ایسا نہیں ہوتا جب میں یہ بول رہا ہوں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو ایک آدمی اٹھ کے یہ کہے کہ میں نے تو نہیں کیا. نہیں، وہ اپنے اس ظاہر میں جو عمل میں اس کی سامنے چیز آ رہی ہے اس میں ایکچولی اسی جگہ پر کھڑا ہے، اس کی ایکچول سٹیج یہی ہے جہاں سے وہ چیزوں کو لے رہا ہے. تو یہ دوسری بات ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے جو کلیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ میں ظاہر کی نفی نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر کی نفی یا اثبات یہ کام ہے علماء کا. ٹھیک، ایک طرف کے علماء مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ ظاہر یہ ہونا چاہیے، دوسری طرف کے کہیں گے یہ کہیں گے. میں جہاں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں بات ہی اور کہہ رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ظاہر ہے وہ ظاہر ادھر سے نمودار ہونا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ٹینجبل ہوتی ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاں یہ دین سے بھی ہٹ جائیں،
آپ یہ کہیں گے یار اس آدمی کے نا چہرے پہ کرختگی ہے. اب وہ ظاہر میں تو نہ کرختگی کے کان ہیں، نہ ناک ہے، نہ چہرہ ہے، کچھ نہیں ہے نا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا یعنی کرختگی ہے اس کے لہجے میں. تو اب یہ کوئی ٹینجیبل چیز تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کس چیز کو مخاطب بنا رہا ہوں؟ شاید اب جب میرے اندر سے جو چیز آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آدمی بڑا نرم خو ہے، یہ بہت تحمل سے بات سنتا ہے، یہ آرگیومنٹ سنتا ہے. یہ اچھا کہ آپ نے ایکسپلین کر دیا، نہیں تو لوگوں نے ایک اور فتویٰ لگا دینا تھا کہ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بیٹر ہی نہیں کرتا. میرا تعلق ہی اس سے نہیں ہے. میں اپنی ڈومین کو جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے تو میں اپنی ہی بات آپ سے کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میرا سرکل آف آرگیومنٹ کیا ہے. میں ایک انسان ہوں، میں انسان ہونے کے ناطے لاجیکلی اپنے خدا کو مانتا ہوں، میں اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اور میں اس کے پیغام کو تمام تر ریشنل کی بنیاد پر ٹھیک سمجھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سارے آرگیومنٹ کو میں پوری شان کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں کرنا، وہ تو میرے روئے روئے سے نظر آ رہا ہے، میرے ارد گرد سے نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ میں اس پہ کامنٹ بھی نہیں کرتا. کیوں کروں؟ بالکل ٹھیک. مجھے اگر آپ پوچھیں، فرض کریں، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں جب کسی شخصیت سے محبت کروں، مثال کے طور پر میرے والد ہیں، تو میں پہلے ان کے آرگیومنٹ، ان کی شخصیت، ان کا گھر میں معاملہ کرنا، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، اس سے متاثر ہوا ہوں. اب میری شخصیت میں آپ کو ان کا کچھ نہ کچھ جھلک، کچھ پرتاؤ نظر آنے لگے گا. یہ نیچرل ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا. تو جب میں یہ کہوں گا کہ میرا خدا ہے، اس کا آرگیومنٹ انتہائی سیدھا ہے، لاجیکل ہے، ریشنل ہے، اس کے علاوہ کوئی آرگیومنٹ ہو نہیں سکتا میں کہہ رہا ہوں. یعنی آپ جب اس کو دلیل کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، بالکل ٹھیک رکھ کر دیکھتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا. تو اب میرے لیے یہ والی بات کہ مجھے اس سے باہر کہاں پہ جانا ہے یہ نظر آنے لگے گی. یعنی میرے شخصیت میں آپ کو اس کا ظہور نظر آنے لگے گا. وہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ بالکل کنکریٹ ہوگا اس کے بعد. یعنی اس کے بعد آپ نے مجھے نہیں کہا کہ تمہاری ظاہری شبیہ یہ ہونی چاہیے، یہ خود بخود ہونے لگے گی.